السلام علیکم، میں ہوں ملیحہ سکندر اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی اور معروف مصنف ضابر سعید بدر صاحب، جو کہ 60 کتابوں کے مصنف ہونے کے ساتھ ساتھ تاریخ دان بھی ہیں۔ السلام علیکم سر۔ سر، بات کرتے ہیں سوشل میڈیا پہ۔ آپ بتائیں کہ سوشل میڈیا کا پاکستان میں کیا رول ہے؟ سوشل میڈیا کا صرف پاکستان میں رول نہیں ہے، بٹ ایک پورا انٹرنیشنلی ایک اس نے ایک پورا کہہ لیں پیراڈائم شفٹ ہے میڈیا کے حوالے سے اور ہر حوالے سے، اور چینج اس میں سب سے بڑی بات ہے۔ ہم پڑھتے ہیں چیز چینج، تبدیلی۔ تو پہلے جو تبدیلی تھی وہ جو پروسیجر تھا وہ سلو تھا۔ اب کہہ سکتے ہیں کہ ہزاروں سال سے جو تبدیلی کے جو مراحل ہیں، جو اس کے مختلف فیکٹرز ہیں، وہ ایک سلو پروسیجر ہوتا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ کئی دہائیاں نہیں، کئی بس صدیاں لگتی ہیں کسی معاشرے میں تبدیلی لانے کے لیے، لوگوں کے رویے میں تبدیلی لانے کے لیے۔ چونکہ آپ میڈیا کے اسٹوڈنٹس ہیں تو آپ کا تعلق بھی ہے بیہیویئر سے ہے، اور اس کو بیہیویئر سائنسز بھی کہتے ہیں۔ تو یہ ایک ایسی سائنس ہے جس سے آپ سماج میں تبدیلی لے کے آتے ہیں۔ سماج کے اندر جو کئی ایسے عوامل ہوتے ہیں جو پازیٹیو بھی ہوتے ہیں، بعض نیگیٹو بھی ہوتے ہیں، ان میں تبدیلی لے کے آتے ہیں۔ تو میڈیا کا جو کام ہے وہ صرف کمیونیکیٹ کرنا نہیں ہوتا، وہ ایجوکیٹ کرنا بھی ہوتا ہے۔ تو اگر ہم کہہ لیں کہ پہلے اناؤنسمنٹ سے آغاز ہوا، اس کے بعد پھر ایوولوشن جیسے لینگویج کا ہے وہ ہوا، ارتقاء ہوا، اس کے بعد ہم نے ڈرمنگ سے اناؤنسمنٹ سٹارٹ کی ہے، پھر بکس کا سلسلہ سٹارٹ ہوا، اس کے بعد پھر کاغذ جب ایجاد ہوا تو بکس آئیں، اس کے بعد آپ کو نظر آتا ہے کہ اخبارات ہوئے، وہ بھی پہلے منتھلی تھے، پھر اس کے بعد کرتے کرتے وہ ڈیلی پہ آئے، روزنامہ پہ آئے، اور یہ بہت لمبا ایک سفر ہے، اور یہ کوئی 2-4 دن میں 10-15 سال میں نہیں ہوا، اس میں ہزاروں سال ہمیں محسوس ہوتے ہیں، درمیان میں لگتے ہیں۔ اس کے بعد پھر یہ سفر ایسا ایسا دیکھتے ہیں کہ جو سیگمنٹ ہے وہ جلدی جلدی آنا شروع ہوئے، فاصلہ جو ہے وہ کم ہوتا جا رہا ہے، اور پھر اس کے بعد ایوننگرز آئے تو 12 گھنٹے بعد خبریں آنا شروع ہوئیں۔ اس سے مسئلہ آگے چلا تو پھر آپ دیکھتے ہیں کہ ٹیلی ویژن، جب صحافت کا ریڈیو صحافت کا آغاز ہوا، پھر ٹیلی ویژن صحافت کا آغاز ہوا، تو یہ بالکل ایک نیا اس میں نظر آتا ہے کہ آپ لوگوں میں تبدیلی جلدی لا سکتے ہیں۔ ایک بجائے ایک چیز آپ پڑھیں، اس کے بعد آپ سنیں، لیکن جب آپ دیکھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، تو اور ان لوگوں کو حرکت میں دیکھتے ہیں تو کمیونیکیشن زیادہ بہتر ہوتی ہے۔ تو یہ جو نیا دور ہے آپ کا، یہ تو بڑے عرصے سے کہہ رہے ہیں گلوبل ولیج ہے، دنیا گلوبل ولیج ہے، ہم اسے ایک ولیج کے ساتھ کیوں جوڑتے ہیں؟ ولیج ہم اس لیے کہتے ہیں کہ ولیج ایک ایسا اب کہہ لیں کہ ایک ماڈل ایریا ہوتا ہے جہاں آپ ایک دوسرے سے انٹر لنکڈ ہوتے ہیں، آپ انٹریکشن جو ہے کسی بھی شہر سے زیادہ ہوتا ہے، ہمیں ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں شریک ہوتے ہیں، ایک دوسرے کی پرابلم سے آگاہ ہوتے ہیں، ہمیں پتہ ہوتا ہے یہ فلاں کا بیٹا ہے، یہ فلاں کی بیٹی ہے، ہم کہتے ہیں کہ یہ سانجھ ہیں، سارے غم دکھ سانجھ ہیں۔ تو یہ جو تصور گلوبل ولیج کا یہ آتا ہے کہ دنیا بھی ایک ایسے گلوب پہ ہے، ہم آتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کے دکھ سکھ کو محسوس فوراً بھی کر سکتے ہیں اور اس کا فوراً تدارک بھی کر سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے انفارم ہونا ضروری ہے۔ تو وہ ایک زمانے میں ہم پڑھتے تھے، ہمارے بچپن میں کہانیاں ہوتی تھیں، طلسماتی کہانیاں ہوتی تھیں، تو اس میں ایک بادشاہ تھا ایران کا، اس کا نام تھا جمشید۔ تو اس میں ہم نے پڑھا تھا اس کے پاس ایک پیالہ تھا جس کو جام جمشید کہتے ہیں، جام جم بھی کہتے ہیں۔ اس میں وہ دنیا میں جب چاہتا تھا دیکھ سکتا تھا، کوئی کہاں کیا واقعہ ہو رہا ہے، کہاں کیا خبر اس کو درکار ہے، کسی شخص کے بارے میں جاننا ہے، کسی علاقے کے بارے میں جاننا ہے۔ تو ایک بڑا زبردست ایک سوچ تھی اس ہمارے بچپن میں کہ کاش ہمارے پاس بھی وہ جام جمشید ہوتا۔ تو لیکن اب دیکھیں کہ یہ ہے گیجٹس ہیں، یہ جام جمشید ہیں، اور فوری طور پہ جو واقعہ کہیں ہوتا ہے ہمیں رپورٹ ہو جاتا ہے۔ دوسرے کانٹیننٹس، بر اعظموں کی خبریں ہم چاہیں یہاں دیکھ سکتے ہیں۔ ٹرمپ صاحب اس وقت فرض کیا پریس کانفرنس کر رہے ہیں تو ہم یہاں دیکھ رہے ہیں، گو کہ وہاں 10-11 گھنٹے کا فرق ہے، اس کے باوجود ہم ان کی تقریر کو سن سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں اور رد عمل دے سکتے ہیں۔ تو یہ گلوبل ولیج کا ایک نیو کہہ لیں کہ اس کی ایک ڈائمینشن ہے۔ تو سوشل میڈیا کا مسئلہ یہ ہے کہ سوشل میڈیا ایک بہت اچھا ٹول ہے، ایک لیٹسٹ انفارمیشن کی آپ کی ایک ٹیکنالوجی ہے، لیکن اس کا جو نیگیٹو استعمال پوری دنیا میں ہو رہا ہے اور پوری دنیا میں اسے کاؤنٹر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اب وہ یاد ہوگا فیس بک پہ بہت زیادہ فیک اکاؤنٹس تھے،
اب فیس بک نے اس کو بہت زیادہ اس کی اپنی پرائیویسی کو سخت کیا ہے اور آہستہ آہستہ ٹائٹ کرتے جا رہے ہیں. اسی طرح ٹویٹر کا ہے, اسی طرح انسٹاگرام کا ہے, اور مختلف ڈیوائسز جو آپ کی جو ہیں اس کے اندر بھی پرائیویسی جو ہے وہ اس کو سخت کیا جا رہا ہے, ڈیوائسز میں بھی, اور اس کے علاوہ جو سافٹ ویئرز ہیں ان میں بھی ان چیزوں کو سختی ان میں کی جا رہی ہے. لیکن اصل مسئلہ جو ہے کہ وہ ایک بہت اچھا اس کا یہ انفارمیشن کا ذریعہ ہے, لیکن اس کا غلط اور صحیح استعمال جو ہے یہ انسان کے اپنے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. یا سوشل رسپانسبلٹی تھیوری انوالو ہوتی ہے, ہمارے اپنے اقدار انوالو ہوتی ہیں, ہمارا اپنا جو ہمارے اندر اخلاق موجود ہے وہ انوالو ہوتے ہیں. جی سر, آپ ہماری یوتھ کو کیا میسج دینا چاہتے ہیں کہ کس طرح وہ سوشل میڈیا کو یوز کر کے ترقی کر سکتے ہیں؟ جی بے شک, یہ ایک ایسا ذریعہ ہے جس سے ہم بہت ترقی بھی کر سکتے ہیں, سماج میں تبدیلی بھی لا سکتے ہیں, مثبت چینج لا سکتے ہیں, اور اس سے ہم ایک ایسے معاشرے کی تشکیل کر سکتے ہیں جو ایک یوٹوپیا نہیں ہو, جو واقعتاً اپلیکیبل ہو. تو اس کے لیے یہ سب سے اچھا طریقہ کار, خاص طور یوتھ کے لیے, چونکہ آپ لوگ اب تو ایک کہتے ہیں نا کہ سوشل ڈیزیز ہی بن گئی ہے, ایک بیماری کی وبا کی شکل اختیار کر گیا ہے سوشل میڈیا کی. جو آپ کے مثلا فیس بک ہے کہ بچے ہیں اس پہ لگے ہوئے ہیں, بڑے ہیں وہ اس پہ لگے ہوئے ہیں, لیکن بزرگ ابھی اس پہ ابھی اتنا نہیں ہے, لیکن یوتھ پہ بہت زیادہ یہ اثرات چھوڑ رہا ہے. اور خاص طور پہ یوتھ یہ سمجھتی ہے, جیسے ہمارے زمانے میں یہ تھا کہ جو ہمارا زمانہ اتنا پرانا زمانہ نہیں ہے, صرف 15-20 سال میں ایک بہت فاسٹ چینج آیا ہے پوری دنیا میں, اور ہمارے معاشرے میں خاص طور پہ جو ایک ٹریڈیشنل یہاں ایک کلچر جو تھا وہ بھی قائم و دائم تھا, جو سوشل میڈیا کے آنے سے بہت چینج ہوا ہے تیزی سے. اور اس کے اثرات میں دیکھ رہا ہوں کہ میں ایسے اسائنمنٹس بھی کروا رہا ہوں, ایسے پروجیکٹس ہم دے رہے ہیں کہ سوشل میڈیا نے سوسائٹی کو تو چینج کیا ہے, سوشل میڈیا نے ٹریڈیشنل میڈیا کو بھی چینج کر دیا ہے. مثلا بعض خبریں ایسی ہوتی ہیں جو ہمارا ٹریڈیشنل میڈیا ٹیلی ویژن پہ نہیں آتی, اخبارات میں نہیں آتی, ایڈیٹرز کہتے ہیں یہ مناسب نہیں ہے یہ دینا, تو اس میں ایجنڈا سیٹنگ ہوتی ہے, اس میں گیٹ کیپرز کا رول ہوتا ہے. لیکن ہمارا جو سوشل میڈیا یہاں کوئی گیٹ کیپرز کا رول نہیں ہے, وہ ایجنڈا بھی سیٹ بعض صورتوں میں نہیں ہوتا. ہاں کوئی لوگوں نے ٹیم بنائی ہوئی ہے, کوئی لوگوں نے اپنا الگ سے کام کر رہے ہیں, وہ ایجنڈا انوالو ہوتا ہے. لیکن عام یوتھ جو ہے وہ کسی ایجنڈے سے کام نہیں کر رہی, وہ فوراً انہوں نے کوئی ایکشن ریئیکٹ کرنا ہے کسی چیز پہ تو سوشل میڈیا پہ ریئیکٹ کر دیتے ہیں. بعض کا اس کا انتہائی نیگیٹو اثر ہوتا ہے, چونکہ انہیں نہیں پتا کہ کئی چیزیں اقدار کے ہمارے خلاف ہیں, کئی چیزیں تعصبات پہ مبنی ہوتی ہیں. مثلا بعض انفارمیشن کا ایسا فلو آ رہا ہوتا ہے, ہم ایک بہت بڑے انفارمیشن کے فلو میں بیٹھے ہوئے ہیں, ایک ہب ہے جو ہمارے دائیں بائیں ہر طرف سے لگتا ہے کہ انفارمیشن کی ہمارے اوپر ایک بارش ہو رہی ہے, یا ہم ایک ایسے سمندر میں ہیں جہاں انفارمیشن ہے. اس میں سے صرف وہ انفارمیشن اسٹوڈنٹس کو درکار ہے, یا بعض ایسی انفارمیشن ہے جو بائسڈ ہوتی ہے, اس پہ آپ ریئیکٹ کر دیتے ہو. بعض کا وہ ریئیکشن بعض کا سوسائٹی میں مزید بگاڑ کا سبب بنتا ہے. تو اس کے لیے سب سے بہتر چیز ہے کہ تحقیق کیے بغیر, جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ ایک سائبر کرائم کا بہت مسئلہ بنا ہوا ہے, کرائم بڑھتے جا رہے ہیں, لوگوں کی عزتیں اچھالی جا رہی ہیں, لوگوں پہ الزام لگائے جا رہے ہیں, جسے خاص طور پہ ہمارا جو معاشرہ ہے اسلامک, جسے سو کالڈ اسلامک سوسائٹی ہے, اس میں زیادہ ایسی چیزیں ہونا الارمنگ ہے. چونکہ باقی جگہوں پہ تو آپ کہہ سکتے ہیں, لیکن ہم تو ہمارے اندر رب نے خود ہمیں ایک ایسے سسٹم کے تحت پابند کر دیا ہے کہ ہم نے خود اپنا محاسبہ کرنا ہے, ہم نے خود دیکھنا ہے کہ یہ کیا چیز ہمارے آگے کمیونیکیٹ کرنے والی ہے بھی یا نہیں. سختی سے منع کیا گیا ہے. تو یوتھ کو جنرلی بھی دیکھنا چاہیے, دینی لحاظ سے بھی دیکھنا چاہیے کہ کوئی خبر, کوئی حدیث, کوئی شعر, کوئی ایسی قرآن مجید کی آیت پہلے تحقیق کر لیں, چیک کر لیں کیا وہ صحیح ہے بھی یا نہیں, اسے آگے کمیونیکیٹ نہ کریں. جی تھینک یو سو مچ سر. اسی کے ساتھ ساتھ ہم اجازت لیتے ہیں. اللہ حافظ.